بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہمارے چینل پر 1150 کے قریب ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو ان تمام ویڈیو سے ہٹ کر ہے۔ کوئی ایسا ٹاپک نہیں جس پہ ہم نے بات نہ کی ہو، ایسے وظائف نہیں جو ہم نے نہ بتائے ہوں، ہر قسم کے۔ لیکن آج کی ویڈیو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے، کیونکہ اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ناظرین وہ ہے کہ اللہ سے عشق کیسے ہو سکتا ہے، یا جن کو اللہ سے عشق ہوتا ہے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے تو لوگ کیسے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے متعلق اگر میں مختصر سے مختصر بتاؤں تو میں یہ بتانے کی جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہونے جا رہی ہے شاید جن کے اوپر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہونے والا ہے، یا وہ جنہوں نے یہ ٹاپک دیکھ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کا ارادہ کیا ہے، یقیناً ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے ہاں کچھ خاص ہونے جا رہا ہے۔ ورنہ اس ٹاپک سے لوگ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اس کے قریب نہیں آتا، کیونکہ یہ دنیا داری تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو عشق اور جذب کی مستی کا ایک معاملہ ہے۔ ناظرین، کہ اللہ رب العزت سے عشق کن لوگوں کو ہوتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور عشق کے بعد کیسے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، وہ واقعہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان نے سجدہ نہ کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ ناظرین، شیطان یعنی ابلیس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عبادت کرنے والا تھا، زاہد تھا، عابد تھا، اور بہت زیادہ فرما برداروں میں بھی آتا تھا، لیکن اس میں ایک چیز کی شدید کمی تھی جس نے اس کو، ابلیس کو، شیطان بنا کے رکھ دیا۔ وہ کمی یہ تھی کہ اس کو اللہ رب العزت سے عشق نہیں تھا، اس کو اپنے اعمال پہ غرور تھا، اپنی عبادتوں پہ غرور تھا، اپنے درجات پہ بھی غرور تھا، ہر چیز پہ تھا، لیکن عشق کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ یہ تمام چیزیں ہار بیٹھا۔ ناظرین، یعنی عشق ایسی چیز ہے ناظرین، ایک ایسی چیز ہے کہ جو فلیکسیبلٹی پیدا کر دیتا ہے انسان میں، اس کے مزاج میں، اس کی سوچوں میں، اگر عشق ہو تو۔ کیونکہ ناظرین، جس سے عشق ہوتا ہے آپ اس کی طرف ایسے کھینچے چلے جاتے ہیں اور ایسے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہر بات ہی آپ کو پیاری لگتی ہے، اس میں پھر آپ کو اپنی سوچ نہیں آتی، اس میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ محبوب کو خوش رکھنا ہے اور اس کی رضا میں ہی راضی رہنا ہے، وہ خوش تو میں بھی خوش۔ یہ ناظرین ایک ایسا جذبہ ہے، جب پیدا ہو جائے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ انسان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ انا پرستی تو بہت ہی معمولی چیز ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی انا پرستی کو ایک طرف پھینکتا ہے، تو تبھی تو پھر وہ محبوب کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تب تک تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، دراصل روح اور اللہ کا رشتہ ہی آپس کا عشق کا ہے۔ ناظرین، یہ عشق ہر انسان میں پایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی پایا جاتا ہے جیسے ایک بیج موجود ہوتا ہے زمین میں، اور اس کو اگانے کے لیے کچھ عوامل چاہیے ہوتے ہیں، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کو جو ہے وہ زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے ناظرین، ہر انسان میں عشق پایا جاتا ہے، لیکن اس عشق کو بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے لیے کچھ خاص آپ کی فیلنگز آنی پڑتی ہیں، کچھ آپ کو تصور کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسی دنیا میں جانا پڑتا ہے جس دنیا کا تعلق روحوں سے ہے اور عشق و جذب و مستی سے ہے۔ ناظرین، جو آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، دنیا کو دیکھ کے جب آپ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں
کہ دنیا کے بنانے والا کتنا خوبصورت ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، تو یہ عشق کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے ناظرین۔ بدقسمت انسان ہوتا ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ کتنا خوبصورت درخت ہے اور اس کے اوپر پھل لگ رہے ہیں، اور وہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اس درخت کی ابتدا ایک بیج سے ہوئی، اس بیج کو پانی دیا گیا، پراپر اس کی کیئرنگ کی گئی، اس کے بعد اب اس ایک دانے سے یہاں پر ہزاروں پھل لگ رہے ہیں، پھول لگتے ہیں پودوں پہ، تو یہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ رب العزت کو دیتا ہے۔ کیونکہ ناظرین جب عشق کے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آنکھ بند کریں تو آپ کی سوچ سیدھی وہیں چلی جاتی ہے، محبوب کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہی عشق کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے وہ لوگ دیکھے ہوں گے جو اللہ رب العزت کے عشق میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو آپ دنیا سے بڑا الگ تھلگ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو عام زندگی میں دیکھیں تو مسجد میں اگر آپ کو ایک ایسا بندہ نظر آئے گا یا کچھ اگر کوئی ایسے بندے نظر آئیں جو ایک کونے میں بیٹھے ہوں گے اکیلے، اور بیٹھ کے بس ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے سر ہلا رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ سر نیچے کیے کسی سوچ میں گم ہو، اب یہ مت تصور کیجئے گا کہ وہ سو رہے ہیں یا وہ سست ہیں یا کچھ ہے۔ ناظرین ان میں زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس وقت سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کی گود میں آ گئے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ان کو وہاں پر ہر چیز پاکیزہ پاکیزہ نظر آتی ہے، اور یہی ان کی مستی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین اللہ کے عاشق کی ایک اور بھی نشانی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس بھی حال میں ہو وہ آپ کو مزید اس گہرائی میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرے گا کہ وہ تھکا ماندہ ہے، وہ بہت بیمار ہے، وہ پیسوں کے لحاظ سے ضرورت مند ہے، وہ بڑا غریب ہے، وہ بڑا مسکین ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے ایسی بات کرے گا ہی نہیں کہ لوگ اس پہ ترس کھا کے اس کو کچھ اس کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھا بٹھائے صرف اللہ رب العزت سے ہی صرف باتیں کرے گا اور چپ چاپ اپنے آنسو بہاتا رہے گا، اور اللہ رب العزت سے ہی اپنا جو بھی اس کا دل کا معاملہ ہے وہ کرتا رہے گا۔ وہ کسی انسان کے سامنے اپنی حالت بتانے کو بہت وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جیسے بے وفائی ہوتی ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے۔ ناظرین اس کے اوپر جتنے بھی دکھ آتے جائیں، غم آتے جائیں، وہ ان کو بڑے حشاش بشاش بڑے حوصلے کے ساتھ سہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے اس رب کی طرف سے ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی معاملہ گہرا ہی ہے، یہ اس کی سزا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے مزید آزما رہا ہے۔ جب اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے بھی جاتے ہیں تو وہ اللہ سے ناراض کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ جتنے اس پہ آزمائشیں آتی جائیں وہ اپنی عبادتیں زیادہ تیز کر دیتا ہے، اپنے مراقبے زیادہ تیز کر دیتا ہے، اپنے عشق کو زیادہ کر دیتا ہے، اور اس کی زبان پر کیا لفظ آتا ہے؟ حل من مزید، حل من مزید۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کیا مزید بھی کچھ ہے؟ کہ وہ بھی ہے تو آنے دیجیے میرے رب العزت، میں تو صبر کرنے والوں میں ہوں، اور آپ مجھے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے۔ ناظرین ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے عشق میں ہوتے ہیں کہ ان کو مرنے کا ڈر نہیں رہتا۔ جو دنیا دار انسان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ موت کا ہوتا ہے کہ ایک موت اس کو آ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ اتنا سامان اس نے اکٹھا کیا، اتنی بڑی کوٹھی، کار، بنگلے وغیرہ وغیرہ، بینک بیلنس، یہ کاروبار کیا بنے گا ان کا؟ وہ مرنے سے ڈرتا ہے ہمیشہ۔ وہ اپنی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور جب اللہ سے وہ کچھ مانگتا بھی ہے تو وہ دنیا ہی مانگتا ہے۔
لیکن ناظرین جو اللہ رب العزت سے عشق کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی چیز مانگتے رہتے ہیں، مغفرت، معافی، توبہ، مغفرت، پھر معافی، پھر توبہ۔ ناظرین وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا چھوڑ کے جانے والے ہیں، وہ کچھ، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے جانا ان کے لیے اللہ رب العزت سے ملاقات ہے، اور وہ اس ملاقات کو یعنی موت کو شرف سمجھتے ہیں، ایک انویٹیشن سمجھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب، میرے رب، یہ خالق حقیقی جس سے میں دنیا جہاں سے زیادہ عشق کرتا ہوں، یہ اس کی طرف سے انویٹیشن ہے، تو پھر ڈرنا کیسا اور موت سے لڑنا کیسا۔ تو ناظرین ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ جو کہ زندگی میں دنیا میں ہر وقت عقل لڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو، کیسے ہو، میں کیا اپنا کروں کہ میری لمبی زندگی ہو جائے، میری صحت اچھی ہو جائے، میں لمبا جیوں۔ ان لوگوں کو اس چیز کی خواہش نہیں ہوتی ہے ناظرین، کیونکہ یہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ جب موت کا دن اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ جگہ بھی، وہ وقت بھی اور وہ لمحہ بھی جب مقرر کیا ہوا ہے، جو آگے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، تو اس سے ڈرنا کیا اور اس سے لڑنا کیا۔ تو ناظرین یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت کے بڑے محبوب ہوتے ہیں، کیونکہ مین چیز جو اللہ رب العزت کی سے قریب لے کر جاتی ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں رہیں، آپ جو بھی عمل کریں وہ اللہ سے راضی رہنے میں ہو۔ ناظرین عام ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا ایک ڈیوٹی جیسا ہے، ایک ڈیوٹی جیسا ہے کہ وقت ہو گیا ہے مجھے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ میں نہ ہی پڑھوں گا تو مجھے لوگ مسلمان نہیں کریں گے، کہیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ اس نے آج نماز نہیں پڑھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، اور وہ نماز میں بھی اس کی سوچ دنیا میں ہی رہتی ہے۔ جبکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو اللہ رب العزت کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز کا وقت آئے گا اور میں پھر اپنے رب العزت کے سامنے ایسے کھڑا ہو جاؤں گا، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی تشہد، کبھی دعائیں، کبھی سجدہ۔ وہ ان ساری چیزوں کو ایسے سمجھتا ہے کہ واقعی یہ میری ملاقات ہے میرے اللہ سے، کیونکہ اللہ میرے سامنے ہے۔ ناظرین ایک اور بات ان لوگوں میں بڑی عام دیکھنے میں آتی ہے، یہ لوگ جب بولیں گے تو بڑا دھیمے دھیمے بولیں گے، اور یہ کبھی بھی تعریف نہیں کریں گے کسی کے کپڑوں کی، کسی کے گھر کی، کسی کی گاڑی کی، کسی کی کسی چیز کی بھی۔ یہ ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں کہ کب ایسا موضوع آئے تو میں بات کروں اپنے رب العزت کی، میں اس سے بات چھیڑوں۔ تم بتاؤ تمہیں نماز میں کیسا دل لگتا ہے؟ جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ناظرین وہ اللہ کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کی نسبت سے جانتے ہیں۔ وہ جب کسی پودے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے اس کو برباد نہیں کرنا۔ وہ چیونٹی کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ کتنی خوش قسمت ہے یہ چیونٹی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ ناظرین ان کو ہر چیز میں مستی نظر آتی ہے۔ عام انسان جب بڑی بڑی شاپنگ مارکیٹوں میں جاتا ہے، شاپنگ مالز میں جاتا ہے، وہ بڑی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے، نئے نئے لباس، پرفیومز، الیکٹرانکس، گاڑیوں کا شو روم وغیرہ 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 وغیرہ۔ ان لوگوں کو تنہائی بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ لوگ ایسی بڑی بڑی بلڈنگوں سے گھبراتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے؟ ان لوگوں کو سب سے پہلے تو مسجد سے محبت ہوتی ہے، مسجد کے بعد ایسی جگہ پر جہاں پر ان کے اور ان کے رب کے بیچ میں کوئی نہ آئے، خواہ وہ ایک پہاڑ کی کوئی غار ہو، پہاڑ میں کوئی ویلی ہو، جہاں یہ اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ رب العزت سے زیادہ باتیں کر سکے۔ ناظرین
ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کتنے دن جا کے بیٹھے رہتے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو کھانا دینے جاتی تھی غار میں ناظرین۔ اس سے اندازہ لگائیے کیا کرتے رہتے تھے وہاں پر، سوچتے رہتے تھے رب العزت کے بارے میں۔ ناظرین جب یہ ہوا چلتی ہے نا، تیز تیز ہوا چلتی ہے، تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ میرا رب العزت مجھ سے گلے مل رہا ہے۔ جب یہ کسی پھول کو دیکھتی ہے نا کھلا ہوا، تو ان کو اس میں رب کا چہرہ نظر آتا ہے، جیسے کھلا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ میرا رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب مجھے دنیا نظر نہیں آ رہی ہے۔ ناظرین یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کا جو بہترین وقت ہوتا ہے، جس میں یہ سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ جب یہ تہجد میں ناظرین ادا کرتے ہیں نا نوافل وغیرہ، یہ واقعی اس وقت پورے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ 1 to 1 ملاقات کر رہے ہوتے ہیں رب العزت سے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب میرے بڑے قریب ہے۔ اور ناظرین ان کی اور بڑی یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں سے کبھی بھی نہیں لڑتے، نہ لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور تکبر کا تو ان میں ایک سیل بھی نہیں پایا جاتا ہے، ایک بال بھی نہیں پایا جاتا ہے، ایک مسام بھی نہیں پایا جاتا۔ بڑے خوبی ہے ان میں ناظرین، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں یہ والے۔ اور اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کو اپنا ولی اللہ بنا لیتا ہے، اور پھر ان کو کیا کیا مقام عطا کر دیتا ہے کہ پھر یہ جب دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا نام بلند رہتا ہے۔ یہ ولی اللہ ہو جاتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی امر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے نا ولی اللہ کے جو مزار ہیں، لوگ وہاں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا سے آئے اور چلے گئے، لیکن ولی اللہ کے نام وہاں پر باقی رہتے ہیں، اور لوگ وہاں پر جا کر دعائیں مانگتے ہیں جو یہ اس معاملے کو جانتے ہیں ناظرین۔ یہ بڑے معاملات ہیں، جتنی بھی لمبی بات کریں تو کم ہی کم ہے۔ ایک اور بھی ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے اس حالت میں کیسے لا سکتے ہیں، کہ آپ کیا کریں گے تو آپ بھی اس جذب و مستی میں آ جائیں گے۔ جب آپ یہ بھول جائیں گے کہ آپ کے بال بھی لمبے ہو گئے ہیں، آپ یہ بھول جائیں گے کہ آپ نے شاید منہ بھی دھویا ہے کہ نہیں، ہاں نماز کے لیے آپ کو وضو یقیناً یاد ہوگا، اور آپ اس وقت اپنے جیسے وضو کر ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یقین کریں کہ یہ واقعی یہ اپنے رب کریم کی حضوری میں ہر وقت ہوتے ہیں، ہر وقت۔ اسی لیے ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی سوچ سمجھ کے کیجئے، اور جب یہ بات کریں تو وہ بھی غور سے سنا کیجئے کہ ان کی باتیں حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہیں ناظرین۔ مزید اب اس ویڈیوز کے آگے پارٹ آئیں گے، تیار رہیے انشاءاللہ، بہت کچھ ہے اور بھی بتانے کو۔ جزاکم اللہ خیر۔